السلام علیکم۔ آج کی اس کہانی کا عنوان ہے کہ میں خود سے نفرت کرتی ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل زرش وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ پر وقت ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ میرے ابا انجینئر تھے، اتنا کما لیتے تھے کہ گزارا اچھا چل جاتا تھا۔ ہمارا مکان کرائے کا تھا اور ہم تیسری منزل پر رہتے تھے۔ سامنے والی بلڈنگ اور ہماری بلڈنگ کے درمیان صرف ایک گلی کا فاصلہ تھا۔ جب گھر میں گھٹن محسوس ہوتی میں بلکونی میں آ کھڑی ہوتی تھی۔ سامنے والی گیلری میں ایک دبلا پتلا نوجوان ہر دم تصویریں بناتا رہتا تھا۔ وہ آرٹسٹ تھا۔ اس کی تصویریں بہت خوبصورت ہوتی مگر نماک بھی قابل دید ہوتا تھا۔ میں گھنٹہ پر کھڑی رہتی تب بھی نظر نہ اٹھاتا، اپنے کام میں کھویا رہتا۔ مجھ کو اس آرٹسٹ کی محویت پر بڑا تعجب ہوتا تھا۔ صبح سے شام تک ایک سٹول پر بیٹھا برش اور پینٹ سے کھیلتا رہتا۔ لگتا یہی تھا کہ کام کو عبادت سمجھ کر کرتا ہے۔ صبح جب کالج آتی تو وین کے انتظار میں گیلری میں آ کھڑی ہوتی، وہ تب بھی برش اور رنگوں میں الجھا ہوتا۔ کالج سے واپس آتی تو بھی اسی طرح مشقت کی چکی میں پسرا ہوتا۔ جلدی پتہ چل گیا کہ وہ اتنا کام کیوں کرتا ہے۔ دراصل ایک بڑے کنبے کی کفالت کا فریضہ اس کے ذمہ تھا۔ 2 چھوٹے بھائی پڑھ رہے تھے اور 2 نکمے تھے۔ وہ سارا دن محلے میں آوارہ گردی کرتے پھرتے۔ باپ بوڑھا تھا، کمانے کے قابل نہ تھا۔ 2 جوان بہنیں مفلسی کی وجہ سے بیائی نہ جا سکیں۔ ایک روز ان کے گھر سے شب برات کا حلوہ آیا جو عورت حلوہ لے کر آئی۔ اسے بتایا تھا کہ آرٹسٹ لڑکے کا نام شہروز ہے اور وہ اس کی خالہ ہے۔ میں نے پوچھا، خالہ وہ سارا دن کس کی تصویریں بناتا ہے؟ بیٹی ایک ایڈورٹائزنگ کمپنی کا کام کرتا ہے، خالہ نے بتایا۔ دراصل شہروز بہت حساس لڑکا ہے، اپنی بہنوں کے خاطر اتنی محنت کرتا ہے تاکہ ان کی شادیاں ہو سکیں۔ عورت کی بات سن کر میرے دل میں اس نوجوان کی قدر بڑھ گئی۔ سوچا، واہ کتنا اچھا انسان ہے، بلا شبہ یہ اپنے کنبے کا سنگار ہے۔ ہر خاندان میں ایک فرد ایسا ضرور ہوتا ہے جو کنبے کے لیے باعث افتخار ہوتا ہے۔ شہروز بھی ان میں سے ایک تھا، مگر یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو کنبے سے محبت کا صلہ مل جاتا ہے اور کسی کو بالکل نہیں ملتا۔ مجھے لگا کہ آرٹسٹ کے گھر والے اسے ایک بے جان مشین سمجھتے ہیں جو دن رات چلتی تھی اور وہ ان کے لیے روزی کماتی تھی۔ شہروز کی تھکن اور ماندگی سے اس کے گھر والوں کو کوئی سروکار نہ تھا۔ ان کو یہ بھی احساس نہ تھا کہ وہ ان کی زندگیوں کے دیے جلانے کے لیے ایندھن کا کام دے رہا ہے۔ یہ کون سوچتا کہ اس شخص کے اپنے بھی خواب ہوں گے، اس کی اپنی بھی زندگی ہے، اپنی آرزویں، اپنا جینا، کسی کا کچھ نہیں بگڑتا، مگر ایسے جوانوں کو کہ اپنی دنیا کو چکی کی طرح پس رہی ہوتی ہے۔ جب میں روز و شب تسلسل سے اس شخص کو کام میں گم پاتی تو اس کے بارے میں سوچنے لگتی، میرا دل دکھ جاتا، جانے کیوں ہر وقت اسی کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ بات یہ تھی کہ جب بھی بالکونی میں نکلتی وہ سامنے بیٹھا ہوتا، نظر اسی پر جا ٹھہرتی۔ رفتہ رفتہ میرے دل میں اس کی جگہ بنتی گئی اور ہمدردی بڑھنے لگی۔ شہروز کو بھی احساس ہو چلا تھا کہ کوئی اسے دیکھتا رہتا ہے۔ پہلے وہ کبھی کبھار میری جانب دیکھنے لگا، پھر اس کی نگاہیں بار بار اٹھنے لگی۔ مجھے حیرت تھی کہ آرٹسٹ ہو کر بھی یہ کس قدر سنجیدہ اور خشک آدمی ہے۔ اس کے چہرے پر نرمی نہ تھی بلکہ اسپاٹ اور پتھریلا سا چہرہ تھا اس کا۔ اس ایک بار میں اس کو دیکھ کر مسکرا پڑی، تب بھی اس کے لفظ ساکت رہے جیسے مسکراہٹ سے ناآشنا ہو۔ سال بھر اسی طرح گزر گیا۔ یقین ہو گیا کہ اس کو اپنے رنگوں برش اور تصویر کشی کے سوا کسی شے سے دلچسپی نہیں ہے، لیکن میرا ایسا حال ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی شے بن گیا۔ کالج آتی ہی کتابیں میز پر ڈالتی اور کھڑکی میں لٹک جاتی۔ کبھی 15-20 منٹ بعد اور کبھی آدھے گھنٹے بعد وہ سنجیدہ سی نظر مجھ پر ڈال لیتا، پھر اپنے کام میں کھو جاتا۔ انہی دنوں ہماری خالہ ہمارے گھر رہنے آ گئی۔ وہ فیصل آباد سے آئی تھی۔ ان کو لوگوں سے ملنے ملانے کا بے حد شوق تھا، ایسا پاس پڑوس میں بھی گئی۔ میری یہ خوش اخلاق خالہ دراصل آس پاس والوں سے ملے بغیر نہ رہ سکتی تھی، جبکہ امی ملنے ملانے میں سست تھیں۔ یوں خالہ ایک دن شہروز کے گھر چلے گی۔ ان کی دوستی اس کی خالہ سے ہو گئی۔
وہی جو ایک دن ہمارے گھر شب برات کا حلوہ دینے آئی تھی. دونوں میں کافی اچھی دوستی ہو گئی. خالہ شہروز سے بھی ملی, بہت خوشی ہوئی. آتے ہی کہا کہ ارے وہ آرٹسٹ لڑکا لاجواب ہے, عادات کا بھی اچھا ہے. خالہ کے منہ سے شہروز کی تعریف سن کر میرا دل کھل گیا. یہ نہیں وہ نزار سا نوجوان گلی محلے کے آوارہ لڑکوں سے کتنا مختلف تھا. کام کی میویت میں وہ کھانا بھی شاید ایک وقت کا کھاتا تھا. اس کی سخت محنت کرنے کی عادت کی وجہ سے میں اس سے محبت کرنے لگی. ابو کی اجازت کے بغیر ہم کہیں نہیں جاتے تھے اور ہم کو محلے پڑوس میں جانے نہ دیتے تھے. تبھی میں ابھی تک شہروز کے گھر بھی نہیں گئی تھی. ایک روز اس کی خالہ سے آ کر بتایا کہ شہروز تصویریں اپنے دفتر لے جا رہا تھا کہ موٹر سائیکل کی گاڑی سے ٹکر ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے زندگی بچا لی, مگر الٹے ہاتھ پر کافی چوٹ آئی ہے. میں نے سچ شکر کیا کہ ہاتھ سیدھا نہ تھا جس سے وہ تصویریں بناتا تھا, ورنہ کیا ہوتا. دل کو بے قراری لگ گئی کہ کاش میں اس کو دیکھ سکتی, کیونکہ وہ گیلری میں بیٹھ کر پینٹنگ نہ بنا رہا تھا. مجھے صدمہ ہوا کہ اس کا ہاتھ زخمی تھا. سارا دن بے چین پھرتی رہی, بار بار گیلری میں جاتی, مگر اب وہ وہاں نہ ہوتا. اگلے روز ڈرتے ڈرتے امی سے کہا کہ برابر والوں کا بیٹا زخمی ہے, اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, ہم کو چاہیے کہ اس کی عیادت کو جائے. ماں نے تھوڑی دیر سوچا, پھر بولی چلو ٹھیک ہے پوچھ آتے ہیں. ہم ان کے گھر گئے. وہ سامنے برآمدے میں چارپائی پر لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ پر پٹی باندھی تھی. مجھے دیکھ کر حیران سا ہوا, جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ میں اس کے گھر آئی ہوں. تبھی اس کے آنکھوں میں ممنوعیت کے ساتھ ایک ملکوتی سی مسکراہٹ آ گئی. ایسے غیر محسوس رویے کو صرف محبت کرنے والی نگاہیں ہی پہچان سکتی ہیں. اس کی والدہ نے بہت خوش اخلاقی سے بات کی. امی شہروز کی طرف گئیں اور خیریت پوچھی تو مجھے بھی اس کی جانب 2 قدم آگے بڑھنے کا موقع مل گیا. وہ بہت ممنون نظر آ رہا تھا, زبان خاموش تھی مگر نگاہیں بول رہی تھیں. ہم تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھ کر لوٹ آئے. وہ 3 دن بعد پھر بالکونی میں بیٹھا تصویر بنا رہا تھا. ایک ہاتھ پر پٹی بندھی تھی, دوسرا ہاتھ سے کام کر رہا تھا. سوچا آفرین ہے اس کی باہمت شخص پر جس کو اس حالت میں بھی کام کی پڑی تھی, اور افسوس تھا کہ اس کے بھائیوں پر جو مفت کی کھاتے تھے اور محلے میں دن دناتے پھرتے تھے. جس دن سے شہروز کے گھر سے ہو کر آئی تھی, میرا اس کے ساتھ ایک انجانا سا رشتہ قائم ہو گیا تھا. وہ بھی گویا میری دیر کا منتظر رہتا تھا. ایک دن اشارے سے کہا کہ سامنے کھڑی رہو تو میں تمہارا اسکیچ بنا لوں. میں نے اس کی فرمائش رد نہیں کی اور گیلری میں اس طرح کھڑی ہو گئی کہ وہ آسانی سے میرا اسکیچ بنا سکے. آدھے گھنٹے بعد تھک گئی تو اشارے سے رخ سے طلب کی. اس نے مسکرا کر اشارہ کیا کہ ہاں جاؤ, مگر تصویر مکمل نہ تھی, لہٰذا باقی کام کل پر چھوڑ دیا گیا. ابھی میری تصویر مکمل نہ ہوئی تھی کہ ایک دن محلے کے کچھ لوگوں نے ہم کو اشارے کی زبان میں گفتگو کرتے دیکھ لیا. بس پھر کیا تھا, ان کی جاسوس نظریں ہماری ٹو میں لگ گئیں. دائیں جانب کے پڑوسی پر میں نے شروع میں غور نہ کیا. بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ خاص طور پر مجھے دیکھنے چھت پر آتا ہے. میں نے پرواہ نہ کی. اشاروں سے شہروز کی خیریت پوچھی. وہ بھی اشارے سے جواب دیتا ٹھیک ہوں, پھر کہتا اسی پوز میں ٹھہر جاؤ, نہ مکمل تصویر مکمل کر لو. پڑوسی نے جب دیکھا تو سٹ پٹایا اور بیوی کو جا کر ماجرا بیان کیا. اس کی عورت امی کے پاس آ گئی اور ان کے کانوں میں کسر پسر کرنے لگیں. جب وہ لگا بجھا کر چلی گئی تو امی نے میری خوب خبر لی. اسی پر بس نہ کیا, انہوں نے شہروز کو گھر پر بلوا لیا. وہ بہت پریشان نظر آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے. کچھ تھوڑا بہت اندازہ تو اس سے تھا. میری والدہ برہم ہو گئی. وہی ہوا کہ امی نے سخت پریمی سے پوچھا صاحبزادے ذرا بتانا کہ تمہارے کیا ارادے ہیں. اس اشارے بازی سے کیا محلے بھر کو تماشا دکھا رہے ہو؟ تمہاری اشارے بازی سے ہماری عزت پر بن آئی ہے. آخر تم کیا چاہتے ہو, ہماری بیٹی کو دنیا بھر میں بدنام کرو گے؟ جی نہیں خالہ جان, ایسا تو میں نے سوچا بھی نہیں. کیا شادی کرنا چاہتے ہو؟ جی. اسے اس بات میں سر کو ہلا دیا. کتنی تعلیم ہے تمہاری؟ جی میں انٹر پاس ہوں. بس تم میاں سنو, ہمارے یہاں اعلیٰ تعلیم کو اہمیت دی جاتی ہے. تم کتنا کما لیتے ہو اپنی مصوری سے؟ 1000 روپے ہفتہ اور کبھی کبھی 2000 روپے. والدہ نے حیرت کا اظہار کیا. اور اتنا بڑا کنبہ کیسے خرچہ پورا ہوتا ہے تم لوگوں کا؟ صاحبزادی اتنا تو میرے میاں روز کا کماتی ہیں, وہ بینک مینیجر ہیں. تمہارا ہمارا جوڑ نہیں. میری بیٹی سے شادی کرنے کا خواب بھلا دو اور اپنی راہ لو. آئندہ میں نہ سنوں کہ تم نے اسے اشارہ کیا ہے. تم اس کے ابا کو نہیں جانتے, وہ بری طرح پیش آئیں گے. وہ آزردہ ہو کر چلا گیا. مجھے اندازہ تھا کہ اس کے احساس مسافر نے آج کتنی اہانت محسوس کی ہوگی. دراصل والدہ کا مطلب یہی تھا کہ اسے اہانت محسوس ہوتا کہ آئندہ محتاط رہے. اس کو تنبیہ کرنا چاہتی تھیں.
ورنہ معاملہ بگڑنے کی صورت میں والد صاحب کا سخت رد عمل سامنے آ سکتا تھا، جس سے دونوں گھرانوں کو نقصان ہونے کا اندیشہ تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ جب بات محلے پڑوس میں نکل جائے اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ اس کے جانے کے بعد میں بھی افسردہ بیٹھی تھی۔ امی نے پیار سے سمجھایا، بیٹی یہ میں نے تیرے آنکھ میں اچھائی کی خاطر کیا ہے، ورنہ یہ لڑکا برا نہیں ہے، مگر تمہارے ابو سخت مزاج آدمی ہیں اور پڑوسی کو تو بہانا چاہیے، وہ تمہارے والد کو بھڑکا کر ہماری شامت بلائیں گے۔ امی لیکن یہ غریب اور محنتی لڑکا ہے، دیکھ لینا ایک دن یہ اپنی زندگی سنوار لے گا تو سنوار لے، لیکن تمہیں اور ہمیں کیا، تم اپنے کام سے کام رکھو۔ یہ کہہ کر امی نے میرا گیلری میں جانا بند کرا دیا۔ اب گھر میں دل گھٹنے لگا، دبے پاؤں بلی کی طرح میں سارا دن سین میں پھرا کرتی۔ کسی پل چین نہ آتا تھا، شہروز کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی۔ غم تھا کہ میری تصویر جو وہ بنا رہا تھا وہ بھی ادھوری رہ گئی تھی۔ جب گھٹن بہت بڑی کالے چانا بھی ترک کیا اور میں بیمار پڑ گئی، ایسا بخار چڑھا کہ اترنے کا نام نہ لیتا تھا۔ دن بہ دن کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گئی۔ مجھے جو دیکھتا کہتا ہے اسے کیا ہو گیا ہے۔ دیکھنے والے افسوس کرتے، کھانا پینا چھوڑ گیا۔ تب ماں چونکہ سمجھ گئی کہ میں بیمار نہیں، مرض عشق میں گرفتار ہوں۔ مائیں جہاں دیدہ ہوتی ہیں مگر ممتا کے ہاتھوں مجبور بھی ہوتی ہیں۔ وہ شہروز کے پاس ٹھہر کی اور کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، میں تمہاری ربیہ کی شادی کر دوں گی، مگر تم کوئی اچھی سی دوسری نوکری تلاش کرو اور اپنی تعلیم بھی مکمل کر لو۔ زیادہ کمانے لگو گے تو یہ ممکن ہو سکے گا، ابھی بہت وقت پڑا ہے، جیسی محنت تم کر رہے ہو اسی طرح کرتے رہو گے تب ایک دن زندگی بن جائے گی۔ اور یہ سن کر خوش ہوا، میں بھی باغ ہو گئی۔ میں پھر سے گیلری میں جانے لگی مگر ہم اشارے بازی میں محتاط ہو گئی۔ والدہ سے کہا کہ مجھے تصویریں بنانے کا شوق ہے، مصوری سیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ سمجھ گئی اور مجھے شہروز سے مصوری سیکھنے کی اجازت مل گئی، کیونکہ میرے پاس فائن آرٹ کا مضمون بھی تھا۔ اب وہ روز 1 گھنٹے کے لیے آ جاتا اور میں اسے پینٹنگ بنانا سیکھنے لگی۔ اس بہانے ملاقات بھی ہو جاتی۔ امی نے میری خوشی کے لیے اجازت دی تھی مگر والد سے اس امر کو پوشیدہ رکھا۔ ایک روز اسی بدخواہ پڑوسی نے گلی میں والد صاحب کو روک کر بتا دیا کہ سامنے والا آرٹسٹ روز سپیر کو آپ کے گھر آ جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ والد صاحب آتے ہی امی جان پر برس پڑے کہ وہ لڑکا جو مصور ہے روز یہاں کیوں آتا ہے۔ والدہ نے بتایا کہ ربیہ کے پاس فائن آرٹ کا ایک پرچہ ہے، اس کی تیاری کے لیے مصور سے تھوڑی سی ٹیوشن چاہیے تھی۔ میں نے اسے ٹیوشن رکھ دیا تاکہ یہ پاس ہو جائے اور اس پڑوسی لڑکے کی مالی مدد بھی ہو جائے۔ مجھے بغیر پوچھے اور پھر مجھے یہ سب بتایا کیوں نہیں؟ والد صاحب نے ایسی گری پڑی زبان استعمال کی کہ والدہ دم بخود رہ گئیں۔ انہوں نے میری امی کو گشتی اور بغیرت تک کہا اور وہ بے بسی سے سنتی رہیں۔ والد صاحب کو غصہ ٹھنڈا نہ ہوا اور انہیں گرج کر کہا، جانے تم کس کماش کی عورت ہو، تم جیسی عورتیں گھر میں رکھنے کے قابل نہیں ہوتی۔ تم نے میری بیٹی کو خدا جانے کس راہ پر لگا دیا۔ اب محلے میں میری کوئی عزت نہیں رہی، پڑوسی مجھے روک کر الٹی سیدھے سوالات کرتے ہیں۔ اگر کوئی غیر مرد ہمارے گھر میں غیر موجودگی میں آیا ہی کیوں، وہ بھی میری لا علمی میں میری اجازت کے بغیر۔ ہمارا رو رو کر برا حال تھا مگر والد صاحب کو غصہ تھا کہ تھمتا نہ تھا۔ وہ ایک طوفان کی مانند گرج اور برس رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ صادر فرما دیا کہ تم اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ ابھی اور اسی وقت، اور اپنی اس بدنصیب لڑکی کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ تم لوگ اپنے کپڑے اٹھاؤ اور اب چلتی بنو میرے گھر سے۔ امی نے کافی منت سماجت کی، معافی مانگی مگر والد صاحب پر تو جیسے بھوت سوار تھا۔ لاچار ہم نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھے اور ہم کو نانا ابو کے گھر چھوڑ کر آ گئے۔ نانا کو بھی والد نے ایسے کچھ کہا کہ انہوں نے امی کو خوب برا بھلا سنایا۔ ہم لوگ ایک ماہ نانا کے یہاں رہے، تب انہوں نے والد صاحب کو فون کر کے یقین دلایا کہ اب ایسے غلطی نہ ہوگی۔ والد صاحب کو غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا، وہ آ کر ہمیں لے گئے۔ ابھی ایک مسئلہ باقی تھا، شہروز کو پتہ نہیں تھا کہ ہم لوگ کیوں اور کہاں چلے گئے ہیں۔ اسے کیا خبر کہ اس کی وجہ سے ہی والد صاحب نے ہم کو گھر بدر کر دیا۔ جو ہی اسے پتہ چلا کہ میں گھر آ گیا، سے اپنی خالہ کو بھیجا کہ میں پرسوں سے ربیہ کو پڑھانے آ جاؤں گا۔ یہ غور خطرہ سر پر سوار تھا، مشکل یہ تھی کہ اس کو کیسے روکا جائے، اس کو کس طرح آگاہ کریں۔ اس کی خالہ سے والد صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کہی جا سکتی تھی، وہ تو یہ بتا کر چلی گئیں اور ہم ماں بیٹی پر خوف سے کپ کپ ہی طاری ہو گئی کہ اب کیا کریں۔ وہ پرسوں آ جائے گا، اس کو یہاں آنے سے روکنا لازم تھا۔ سوال یہ تھا کہ شہروز کو کون بتائے اور کیسے بتائے کہ اس کی وجہ سے ہم پر کیا گزری ہے
اور اب وہ یہاں نہ آئے. اگر وہ آ جائے والد صاحب کو خبر ہو جاتی تو قیامت آ جاتی. اتفاق کے اگلے دن جب میں دروازے کے پاس تھی وہ ہمارے گھر کے سامنے گزر رہا تھا. تبھی میں نے دروازہ کھول کر اس کو بلا لیا. چاہتی تھی 1 منٹ میں ساری بات اس کو بتا دوں. اسے موٹر سائیکل روک لی اور دروازے پر آیا ہی تھا کہ سامنے سے ابا آتے دکھائی دیے. شاید کہ خدا کو یہی منظور تھا. والد کو دیکھ کر میری گھر کی بند ہو گئی اور اتنا ہی کہا خدا کے لیے جاؤ ابا آ رہے ہیں. وہ بیچارہ کچھ نہ سمجھا. میں نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا. پتہ نہیں والد صاحب باہر اس کے ساتھ کیسے نمٹے تھے لیکن گھر آتے ہی انہوں نے جوتا اتار لیا. بغیر گنے ہی مجھ پر جوتے برسانے لگے. میری چیخیں نکل گئیں. امی چھڑانے آئیں. ان کو بھی بے باوگی پڑ گئی. ہمارے گھر میں قیامت کا سما تھا. یہ جھگڑے کی بات گوشت محلے میں سب نے سنی. میری اور والدہ کی بہت بدنامی ہوئی. شاید کہ میری محبت بچوں کا کھیل تھا جس کو پڑوسی نے بگاڑ کر رکھ دیا. شروز بھی مجھ سے ناراض تھا کہ ابو نے اس کے والد کو بے باوگی سنا کر خوب بے عزت کیا تھا. ابھی یہ رنجشیں چل رہی تھی کہ اس نے ایک خط لے کر محلے کے بچے کے ہاتھ بھی مجھے بھجوا دیا. خدا جانے اس میں کیا کیا شکوے درد تھے. بہرحال جب بدقسمتی طاق میں ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ خط والد صاحب نے لڑکے سے لے لیا اور اس کے بعد تابوت میں آخری کیل ثابت ہو گئی اور والد صاحب نے امی کو طلاق دے دی اور مجھے بھی چٹیا سے پکڑ کر نکال دیا. نانا ابو آ کر ہم کو اپنے ساتھ لے گئے. بے شک میں شروز کو دل سے چاہتی تھی لیکن اسے بلانا بھی پڑا. مجھے دکھ تھا کہ میں ابو کی نظروں میں گر گئی تھی جبکہ مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میرے بغیر نوالا بھی نہ لیتے تھے. اب پتہ چلا کہ غیرت مند مردوں کو اولاد سے بھی زیادہ اپنی عزت پیاری ہوتی ہے. میری وجہ سے والد صاحب محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے تھے. اسی پر بس نہ ہوا. میری اور شہروز کی بدنامی کا اتنا چرچا ہوا کہ چچا جو میرا اور میری بہن کا رشتہ اپنے دونوں بیٹوں سے کرنا چاہتے تھے انہوں نے ارادہ بدل دیا اور ہم سے ناطہ ختم کر لیا. والد صاحب اس صدمے سے بیمار پڑ گئے. والدہ کی طلاق کا غم کسے نہ ہوا. اب سوچتی تھی کہ ایک ناحق غیر لڑکے سے ہمدردی کر کے ہم نے اپنے گھر میں آگ لگا لی. ماں بھی اجڑی اور باپ کا گھر بھی برباد ہو گیا. بہن بھائی الگ. والدین کے علیحدگی سے مسائل میں گر گئے. اپنے گھر کی گیلری سے ہمدردی اور محبت کا یہ فضول چکر نہ چلاتی تو یہ پچھتاوے اور بدنامی ہمارا مقدر نہ بنتے. اب جب بھی والدہ اور بھائی بہنوں کو روتے دیکھتی ہوں خود سے نفرت محسوس کرتی ہوں.